السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران حیدر۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ موضوعات کی کنٹینیوٹی میں، مگر آج ہمارا مین فوکس ہوگا کہ وہ نوجوان بچے یا بچیاں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں وہ اپنے مسائل سمجھیں اور ان کی تبدیلی کے لیے ایک مکمل کرن بن کے روشنی پھیلائیں، ان کو اپنے اندر لیڈرشپ کیسے لے کر آنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے۔ ایک ہر نوجوان بچے یا بچی کو کیسا لیڈر بننا ہے اور کیسے لیڈر بننا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں لیڈرز کا تو ہمارے ذہن میں سیاستدان ہی آتے ہیں، وہ لوگ ہی آتے ہیں کہ جو الیکشن لڑتے ہیں شاید کوئی بہت بڑی بڑی سیٹوں پر ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی پوزیشنز پر ہوتے ہیں، جبکہ لیڈر کے لیے ایک بڑی پوزیشن پر ہونا ضروری نہیں ہے، لیڈر کے لیے آگے ہونا ضروری ہے۔ جب ہم چار لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے بھی شاید کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم 4 دوست ہوں، 5 دوست ہوں، یا ہمارا ایک کلاس فیلوز کا گروپ ہو، ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک لیڈر بن جاتا ہے جو کہ باقیوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، باقیوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لیڈر ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو 3 مراحل یا 3 لیولز ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک فرد کے لیول پر، انفرادی لیول پر۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ خود آگاہی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اور دنیا کے بہت سارے معاشروں میں ہم دوسروں کو دیکھنا سیکھتے ہیں، دوسروں کی کمزوریاں، کوتاہیاں، فلاں چیز میں یہ غلطی ہے، فلاں اچھا بولتا ہے، فلاں برا بولتا ہے، لیکن ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، ہماری سٹرینتھس کیا ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میں کیا کام اچھا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اچھا بول سکتا ہوں؟ کیا میں اچھا لکھ سکتا ہوں؟ یا کیا میں اچھا آرٹسٹ ہوں؟ یا کہ کیا میرے اندر برداشت ہے؟ تو یہ تمام چیزیں یا تو تعلیمی نظام ایسا ہو کہ اس کے اندر سامنے آئیں، اور اگر اس میں سامنے نہیں آ رہی تو خود آگاہی کیسے ہوگی؟ خود آگاہی ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ روزانہ رات کو اکیلے میں بیٹھوں اور اپنے بارے میں سوچوں کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، کیا چیز میں نے ٹھیک کی، کس پر مجھے تعریف ملی، کون سی چیزیں میری بہتر طریقے سے نہیں تھیں۔ دوسرے نمبر پہ مجھے چاہیے اپنے اساتذہ، اپنے دوستوں، اپنے ماں باپ سے فیڈ بیک لوں، ان سے پوچھوں کہ یار بتاؤ میری کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، جو آپ کو میری کمزوری لگتی ہے۔ ہمیں دوسروں سے فیڈ بیک لینی چاہیے، ہمیں اپنا خود سے جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں تجربہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا تو پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے تقریر بھی اسکول جاتے ہوئے کرنی چاہیے، مجھے شاید آرٹس کے اندر بھی مقابلے میں حصہ لینا چاہیے، مجھے سپورٹس میں بھی حصہ لینا چاہیے، کیونکہ تبھی مجھے پتہ چلے گا میری اصل سٹرینتھ، میری طاقت ہے کیا۔ تو یہ تو انفرادی لیول پر خود آگاہی ہو گئی۔ اور خود پہ یقین کا مطلب اوور کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خود پہ یقین کیا ہے کہ اگر باقی لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی ان جیسا انسان ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایک اچھے معاشرتی لیڈر، ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اعلیٰ اقدار کا ہونا۔ اعلیٰ اقدار سے کیا مراد ہے؟ میں بے ایمانی نہ کروں، میں آگے بڑھنے کے لیے کسی کا راستہ نہ کاٹوں، کسی کی ٹانگ نہ کھینچوں۔ یقین مانیے مجھے موقع ملے گا اگر میں اعلیٰ اقدار کے ساتھ ہوں، وہی لوگ جو آج میرے مخالف ہیں کل میرے ساتھ ہو جائیں گے، جو آج مجھے دشمن سمجھتے ہیں کل میرے پاس مدد کے لیے آئیں گے، کہ انسان ایک اعلیٰ اقدار کا انسان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہتر اخلاق۔ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات، اعلیٰ عہدوں پہ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جیسے باقی ان سے کمتر ہے، برے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یقین مانیے اگر ہمارا اخلاق بہتر ہوگا، اگر ہماری اقدار بہتر ہوں گی، اگر ہم لوگوں کو عزت دیں گے، اور پھر سیلف اسٹیم ہمارے ہائی ہوگی، کانفیڈنس ہوگا ہمارے اندر، اپنی طاقتوں کا پتہ ہوگا، تو ہم کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ مگر اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے گروہ کا لیول، کیونکہ ہمیں اکیلے زندگی میں نہیں رہنا۔ یہ جو گروپ لیول ہے، یہ جو گروہ کا لیول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اکیلے میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، اگر ہمیں 2 لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھا دیں، 4 کے ساتھ بٹھا دیں تو شاید وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ کلاسز میں ٹیچرز نے دیکھا ہوگا بچوں کو، آفس میں اکیلے میں اچھا کام کرنا ہے، 5 لوگوں کے ساتھ نہیں، تو
تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے کہ میں نے دوسروں سے کام کیسے لینا ہے اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیسے کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹیم ورک. اور ٹیم ورک کے لیے بنیاد ہوتی ہے دوسرے کی تعریف کرنا. دوسرے نے 5% بھی کنٹریبیوشن دیا تو اسے کہیں آپ نے 50% دیا، یقین مانیے اگلی مرتبہ وہ 60% دے گا. عزت دیں دوسروں کو، دوسروں کی تعریف کریں، دوسروں مل کر کام کریں. کہیں پر کسی کو لگتا ہے کہ آپ آگے نہیں ہو، وہ آگے ہو، آپ اس کو آگے ہونے دیں. آپ اس کو دوسری مرتبہ بھی آگے ہونے دیں، تیسری مرتبہ خود کہے گا نہیں اب آپ آگے ہو جائیں. اس طریقے سے جب تیسری مرتبہ وہ آپ کو آگے ہونے دے گا تو پھر آپ کسی کو مقابلے پر نہیں آنے دیں گے. پھر ایک بہتر لیڈرشپ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. مل جل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، عزت دینی ہے، تعریف کرنی ہے، بعض اوقات کرٹیسائز بھی کرنا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کسی کا مذہب، کسی کی ذات، کسی کا کلچر ایسے کرٹیسائز نہیں کرنا کہ اس کو برا لگے. آخری لیول ہے کمیونٹی کا لیول، معاشرے کے لیول پر. معاشرے کے لیول پر ایک سے زیادہ ٹیمز ہوں گی، ایک سے زیادہ گروپس ہوں گے. اب اس معاشرے کے لیول پہ جا کے کرنا کیا ہے؟ اس معاشرے کے لیول پہ جا کے بنیاد ایک سمجھنی ہے. معاشرے میں ہر انسان کی سوچ میری سوچ نہیں ہے. معاشرے میں بہت سے مذاہب کے لوگ ہوں گے. معاشرے میں بہت سی سیاسی جماعتوں کو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے. معاشرے کے اندر مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہوں گے. کچھ کہیں گے یہ والی چیز بہتر ہے، کچھ کہیں گے یہ والی چیز بہتر ہے. انسان مختلف سوچ رکھ سکتے ہیں. اگر میں معاشرے کے لیول پر یہ چیز رکھوں گا اور ہر مذہب، ہر نقطۂ نظر، ہر پوائنٹ آف ویو، مختلف سلیوشن کو عزت دوں گا تو ہوگا کیا؟ آہستہ آہستہ لوگ میرے سلیوشن، میرے نقطۂ نظر کو بھی عزت دیں گے. اور لوگ جب سوال آئے گا کہ کس سے فیصلہ کرائیں تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ جو سب کو عزت دے گا. سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم نے بنیادی طور پہ عزت، اقدار، اخلاقیات کے ساتھ چلنا ہے. تبھی کیرنز نے معلومات سامنے رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو آگے اور کیا چیز چاہیے؟ اور ہمیں چاہیے بنیادی معلومات. بنیادی معلومات کس چیز کے بارے میں؟ ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، اگر میں بات کر رہا ہوں تعلیم کے مسائل کی تو مجھے یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس علاقے کے اندر لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے ضروریات ہیں کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ٹیچرز چاہیے اور ٹیچرز پہلے ہی زیادہ ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی. تو میرے پاس معلومات ہونی چاہیے، حقائق ہونی چاہیے، اور ان معلومات اور حقائق کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور یہ صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ یہ علم سے آئے گی، یہ لوگوں سے بات چیت کر کے آئے گی. اور جب میرے اندر اخلاقیات ہوں گی، معلومات ہوں گی، لوکل فیکٹس ہوں گے، تب جب میں کسی سے بات کروں گا، تب میں جب کسی کے گھر جا کر بات کروں گا، تب جب میں کمیونٹی میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا ایز اے کرن، ایز اے ٹیچر، ایز اے فرد کہ آئیں اور میری بات سنیں، تو میں جو بات کر رہا ہوں گا وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی. اور ان سب سے بڑھ کے مجھے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. اگر میں اس سارے حقائق کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کم تر یا برا بھلا کہوں گا تب بھی لوگ میری بات نہیں سنیں گے. جو انسان ایسا کر رہے ہیں، کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. شاید کم علمی ہو، شاید مجبوری ہو. میرے ماں باپ بھی سب کچھ وہ نہیں کر سکتے جو ان کا دل چاہتا ہے. میں بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو میرا دل چاہتا ہے. تو بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی حالات اور مجبوریوں کو بھی سمجھنا ہے. تو ہمیں سب کو عزت دینی ہے اور ہم ایک خوشحال پاکستان کی طرف آگے بڑھیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ.